آج میں آپ کے سامنے چند مشہور تلمیحات کو واضح کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو عموماً آپ کو شعروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے شق القمر کے تعلق سے کچھ باتیں اور اس کے پیچھے کے واقعات کو بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ شق القمر، قمر مس کہتے ہیں چاند، اور شق معنی کہتے ہیں کٹ جانا، ٹکڑے ہو جانا۔ یہ شعر جیسے دیکھیے: معجزۂ شق القمر کا ہے مدینہ سے عیاں، مہ نے شک ہو کر لیا ہے دین کو آغوش میں۔ ہجرت سے 5 سال قبل کی بات ہے کہ ایک رات ابو جہل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ میں تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کروں اور ایمان بھی لاؤں۔ ہم جانتے ہیں کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو اور تمہارا جادو زمین پر تو خوب چلتا ہے، اب تم آسمان کی طرف دیکھو اور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابو جہل نے بولا، اچھا اب ان کو ملا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اشارہ کیا تو چاند پہلے جیسا ہو گیا، یعنی وہ جو 2 ٹکڑے ہوئے تھے وہ مل گئے۔ یہ دیکھ کر ساتھ آیا ہوا یہودی، جو ابو جہل کے ساتھ ایک یہودی آیا تھا، وہ فوراً ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا، مگر ابو جہل اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے ایمان نہ لایا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے، میں تو مختلف لوگوں سے اس کی تصدیق کروں گا کہ کیا ان لوگوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے میں دیکھا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ابو جہل سے ابو جہل نے دریافت کیا اور سب نے اس کی تصدیق کی، ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لایا۔ یہ شق القمر کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آب حیات کے سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آب حیات کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں پانی، حیات کہتے ہیں زندگی کو، جس کو ہندی میں لوگ امرت بھی کہتے ہیں، کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو اس کو پی لیتا ہے اسے موت نہیں آتی۔ جیسے اقبال کا یہ شعر ہے: آب حیات اسی جہاں میں، شرط اس کے لیے ہے تشنہ کامی۔ آب حیات کو چشمے حیواں بھی کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی نامعلوم علاقے میں یہ پانی کا وہ چشمہ ہے جس کے پانی کو پی لینے کے بعد انسان قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو اس چشمے تک رسائی ہو گئی تھی جب اس نے اس چشمے کے اطراف میں مختلف جانداروں کو سسکتے اور ایڑیاں رگڑتے موت کا منتظر دیکھا تو اس نے آب حیات پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور پانی پیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ تو یہ سب تو ایک خیالی قصے لگتے ہیں، صرف فسانہ ہے، کہانی ہے۔ جام جم اور بازار سے، یہ غالب کا یہ شعر دیکھیں: اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ جام جم کو جام جمشید بھی کہتے ہیں۔ اس پیالے کو کیخسرو نے بنوایا تھا، جس پر علم رمل کے حساب سے خطوط اور ہند سے کھینچے ہوئے تھے۔ اس کے ذریعے جمشید بادشاہ کو پیش آنے والے حادثات و واقعات کا علم پہلے سے ہو جاتا تھا۔ اردو ادب میں جام جم یا جام جمشید کو شاہانہ شوکت و عظمت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب خضر راہ کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ غالب کا یہ شعر: کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، حالانکہ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کیا ہیں، لیکن جو عمومی رائے ہے کہ یہ ایک پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھانے کا کام سپرد کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی سکندر بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آج بھی وہ اجنبی بن کر مختلف بھیس میں بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ سبز پوش یعنی سبز رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں، اس لیے آپ سبز پوش بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہرے لباس میں رہتے ہیں۔ اب ہم طوفان نوح کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی جو نوح علیہ السلام کے دور میں انہوں نے اپنے بنائی تھی، جب پوری دنیا پانی پانی ہو گئی تھی۔ یہ شعر ناظم کا ہے کہ ہے جوش گریا یہ تو کرے کیوں نہ اہل شہر، کشتی میں مثل نوح علیہ السلام کوچ۔
حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل العمر پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خدا کے بتائے ہوئے راستے پر لانے کی ہر چند کوشش کی، خدا کے عذاب سے بھی ڈرایا، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس وقت خدا کا حکم ہوا کہ اے نوح، ان لوگوں کو اب کچھ نہ کہو، بلکہ ایک کشتی تیار کرو جس میں ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا، اور ان لوگوں کو جو خدا پر ایمان لے آئے ہیں سوار کر لو۔ ان قریب ان پر ہمارا عذاب یعنی عذاب نازل ہونے والا ہے، جس سے صرف کشتی پر سوار ہونے والے ہی محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر بارش اور طوفان کا اتنا زبردست سلسلہ تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ تمام لوگ غرقاب ہو گئے جو خدا کے منکر تھے۔ ان میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ یہ کشتی 6 ماہ تک اللہ کی حفاظت میں پانی پر تیرتی رہی۔ جب طوفان ختم ہوا تو یہ کشتی کوہ جودی یعنی عراق میں جو ہے پر آ کر ٹھہری۔ رفتہ رفتہ جب یہ سیلاب اور طوفان کم ہوا تو کشتی کے تمام سوار زمین پر اتر آئے۔ اللہ نے انہیں پھر اپنی نعمتوں سے نوازا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کی گمراہی اور سنگ دلی پر بہت روتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو نوح کے نام سے پکارا گیا، جس کے معنی ہوتے ہیں نوحہ اور گریہ زاری کرنے والا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت کی گمراہی اور سنگ دلی پر بہت روتے تھے، اس لیے ان کو نوح کے نام سے پکارا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں نوحہ اور گریہ زاری کرنا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے شق القمر، طوفان نوح، آب حیات، جام جم، خضر راہ وغیرہ کے تعلق سے یہ ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔